تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ محترم حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ آج جو مجلس، جو محفل منعقد کی گئی ہے، سجائی گئی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہے۔ میں سب سے پہلے ہمارے صدر مسجد اور ہمارے محترم کاظم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے معاشرے پر گہری نظر رکھ کر ہمارے سامنے یہ تجویز رکھی کہ نوجوان نسل اور اس دھان کوٹے کے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں منعقد کی گئیں تو انشاءاللہ یہ ثمر آور ہو سکتی ہیں، فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ چونکہ شیخ محترم نے ابھی آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کیا، اس بات کی وضاحت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ جاننے کی وجہ سے ہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ جان کر ہمارے مسلمانوں کے درمیان بیان نہ کرنے کی وجہ سے، لوگوں کو نہ بتانے ہی کی وجہ سے آج دشمنان اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر کے مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو لہذا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت کے تعلق سے بیان کیا جائے۔ تو آج کی یہ جو مجلس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت کے تعلق سے ہے۔ بہت ہی عام فہم میں، آسان انداز میں بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک انسان جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے، اس کو چاہتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، تو وہ انسان اپنے محبوب کے احوال کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، ان کی حالتوں کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کہاں رہتا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے صفات کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کا طور طریقہ کیا ہے، معاشرے میں لوگ اسے کیا کہتے ہیں، اس کے دوست و احباب اس کے تعلق سے کیا رائے رکھتے ہیں، اس کے دشمن اس کے تعلق سے کیا کہتے ہیں، اور مکمل جانکاری حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور جانکاری بھی حاصل کر لیتا ہے، اچھی خاصی جانکاری حاصل کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کو پسند کرتا ہے، اس کا محبوب ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے اپنے دل میں نرم جذبہ رکھتا ہے۔ جبکہ ہمارے محبوب، ہمارے مربی، ہمارے مرشد اعلیٰ، ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ہمیں ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لے آیا، نور کی طرف لے آیا، اور وہ ہمارے محشر کے دن شفاعت کرنے والے بھی ہیں، اور اسی طرح کل قیامت کے دن بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی پلانے والے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی ہماری ہدایت کے حریص تھے اور آخرت میں بھی شفاعت کے سلسلے میں مومنوں کے حریص ہیں۔ تو کیا جو ہمارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا ہم پر یہ فرض نہیں ہے، ہم پر یہ واجب نہیں ہے، ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں، ان کے اخلاق کو جاننے کی کوشش کریں، ان کے صفات کا مطالعہ کریں،
ان کی زندگی کے مختلف شعبوں کو، مختلف پہلوؤں کو جان کر عملی تطبیق دینے کی کوشش کریں. جیسے نبی نے کیا ہے ویسا کرنے کی کوشش کریں. کیا یہ بات ہم پر لازم نہیں آتی؟ ضرور لازم آتی ہے. آج ہم جب دنیا میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ آج ہمارے نوجوان اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے مشہور لوگوں کے نام انہیں یاد ہیں. ان کی زندگی کے تعلق سے انہیں اچھا خاصا علم ہے، لیکن جب نبی کی سیرت کے حوالے سے ہم انہیں سوال کرتے ہیں تو جواب نہیں دے پاتے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ جاننے کے وجہ سے ہی ہندوستان کے غیر مسلموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تنگی ہے. میں کل سفر کر رہا تھا، ٹرین میں سویا ہوا تھا اور سامنے بالکل میرے ایک ہندو بھائی بھی آرام فرما تھے. میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اسلام کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے، آپ اسلام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ تو اللہ کی قسم سے اس نے کہا اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری جہاد پر مبنی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کیا آپ نے صرف جہاد کے تعلق سے سنا ہے؟ جہاد میں جو مسائل ہیں، شرائط ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کی؟ نبی نے جو جہاد کیا اس جہاد میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کی؟ کیا دشمنان اسلام نے پہل کی؟ میں نے کہا کہ دیکھیے حالات ایسے پیدا ہو گئے، مسلمانوں کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے حالات ایسے پیدا ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاعاً جنگ کرنا پڑا. جنگ بدر کے واقعے کو جانتے ہیں آپ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار نبی سے اصرار کر رہے ہیں کہ چلو جنگ کریں دشمنان اسلام سے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ذریعے حل کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اب جنگ کرو، کیونکہ حالات ایسے پیدا ہو گئے اور نبی کو جنگ کرنا پڑا. تو پھر وہ بیچارے خاموش رہے. آج اگر میں کسی بچے کو یہاں سے اٹھاؤں، کھڑا کروں اور ان سے کہوں کہ کسی اداکار کا نام بتاؤ، میں سمجھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہے. اب نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے. نبی کی سیرت ہمارے لیے ایڈل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خیر پر مبنی ہے. اگر کسی بچے کو اٹھاؤں اور اٹھا کر کسی اداکار کا نام پوچھوں تو وہ ایک اداکار کا نام نہیں بتائے گا بلکہ دسیوں اداکار کے نام بتائے گا. ان کی زندگی کے تعلق سے بتائے گا، ان کے فیشن کے تعلق سے بتائے گا، ان کے کپڑے، ان کے لباس کے تعلق سے بتائے گا، وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، اس کے تعلق سے بتائے گا، وہ کس چیز میں سفر کرتے ہیں اس کے تعلق سے بھی بتائے گا، اور اس کی کس سے شادی ہوئی اس کے تعلق سے بھی بتائے گا، اور زندگی کے پورے پہلو کے تعلق سے بتائے گا. صرف ایک اداکار نہیں بلکہ دسیوں اداکار کی زندگی پر روشنی ڈالے گا. حالانکہ وہ صحیح طور پر مسلم نہیں، غیر مسلم ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہی اسلام آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو لے کر آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تعلیمات ہمیں سکھلائی. اگر کسی بچے کو میں اٹھاؤں اور اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے تعلق سے سوال کروں کہ آپ کے باپ کا نام، آپ کے دادا کا نام کیا تھا بتاؤ، کوئی بھی نہیں بتائے گا. اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. ایک تو سب سے بڑی وجہ ہماری ہو سکتی ہے کہ ہم نے اس چیز کو محسوس نہیں کیا اور آپ لوگوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان نہیں کیا. اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے بچوں سے لا تعلقی کا اظہار کیے ہوئے ہیں. ہم اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں بھرنا جائز نہیں سمجھتے. ہم نے انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا ہے. تو بچے آج
نبی کی سیرت سے لا تعلق رہیں تو پھر ہم کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحیح معنوں میں کر سکتے ہیں؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مکمل آئیڈیل ہے، مکمل نمونہ ہے۔ صحابہ کرام کا تو مسئلہ ایسا تھا، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی بات کو بھی لکھا کرتے تھے، قلم بند کیا کرتے تھے۔ آپ نے کیا حرکت کی وہ لکھا کرتے تھے، آپ کے اداؤں کو لکھا کرتے تھے، آپ کیا کھاتے تھے لکھا کرتے تھے، آپ کھانے میں کیا پسند کیا کرتے تھے وہ بھی لکھا کرتے تھے۔ آپ مسجد میں آتے تو اللہم افتح لی ابواب ورحمتک کہتے، لکھا کرتے تھے۔ آپ مسجد سے نکلتے تو کہتے اللہم انی اسألک من فضلک، لکھا کرتے تھے۔ آپ جب کھاتے بسم اللہ کہہ کر تو لکھا کرتے تھے۔ آپ کیسے کھاتے؟ سم اللہ تعالی کل بیمینک وکل مما یلیک، آپ جب کھاتے تو اللہ رب العالمین کا نام لے کر کھاتے، کل بیمینک داہنے ہاتھ سے کھاتے اور اپنے سامنے سے کھاتے۔ یہ ادب ہے، یہ نبی کے اخلاق ہے، یہ نبی کی سیرت ہے۔ صحابہ کرام اس کو بھی لکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت میں جاتے، سب سے پہلے کون سا پیر رکھتے لکھا کرتے تھے، جب نکلتے کون سا پیر رکھتے لکھا کرتے تھے، اور کیسے طہارت حاصل کرتے ہیں اس کو بھی لکھا کرتے تھے۔ اسی لیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا بڑے فخریہ انداز میں کہ میرے نبی وہ ہیں جو ہمیں طہارت کا سبق بھی سکھاتے ہیں اور قضاء حاجت کا سبق بھی سکھاتے ہیں کہ کیسے قضاء حاجت کی جاتی ہے اور کیسے اس سے صفائی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے دو تین باتیں عرض کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، جو بھی زندگی کے حالات ہیں، سیرت ہے، آپ کے صفات ہیں، آپ کے اخلاق ہیں، وہ واقعات کے ذریعے مستند طور طریقے سے بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی نبی کی مکمل زندگی ایک سند سے ہے، موضوعات پر مبنی نہیں ہے، غلط واقعات پر آپ کا احوال، آپ کے قصے، آپ کی سیرت نہیں بیان کی گئی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تاریخ میں بے شمار لوگوں کے حالات زندگی محفوظ ہے، بہت سارے لوگوں کی حالات، ان کے واقعات، ان کی سیرت تاریخ میں بیان کی گئی ہیں، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ موضوع روایت پر مبنی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحیح روایت پر مبنی ہے۔ اور الحمدللہ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی بھی زندگی مستند طریقے سے بیان نہیں کی گئی۔ دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہمیں رہنمائی ملتی ہے، لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ پیدائش سے لے کر وفات تک دنیا والوں کے سامنے موجود ہے۔ آپ کی ذاتی زندگی ہو یا معاشی زندگی ہو یا معاشرتی زندگی ہو یا عائلی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں رہنمائی موجود ہے۔ جبکہ نبی کو اگر چھوڑ کر کسی دوسرے شخص کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ چیز ان میں موجود نہیں ہے۔ چوتھی چیز، آپ کی سیرت کسی خاص فرد کے لیے، کسی خاص جماعت کے لیے متعین نہیں ہے، بلکہ آپ کی سیرت پوری دنیا والوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پوری دنیا والوں کے لیے رہنمائی ہے۔ دنیا کے مذاہب نے کامیاب زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ اس مذہب میں، اس دین میں جو عمدہ باتیں ہیں اس پر عمل کیا جائے، جبکہ اسلام نے یہ طریقہ بیان کیا ہے کہ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونے کو پیش کرو، جیسا کہ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دیکھو، نبی کی سیرت کو جان کر، نبی کی سیرت کے تئیں
عمل کرنے کی وجہ سے کہ اللہ محبت کرتے ہیں اس بندے سے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ رب العالمین گناہوں کو بھی بخش دیتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا صلہ ہمیں دے رہے ہیں اللہ رب العالمین. جو نبی سے محبت کرے گا، نبی کی اتباع کرے گا، ایک تو اللہ اس شخص سے محبت کرے گا، اور دوسری چیز اللہ تعالی نبی سے محبت کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ کو بھی معاف کر دیں گے. قرآن مجید نے مختلف مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو بیان کیا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. دنیا میں اگر کوئی ذات ہے، کوئی شخص ہے جو بطور آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے مثال ہے، تو وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں. ہمیں آپ کو دیکھ کر ہی اپنی زندگی گزارنی ہے، تبھی جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی سیرت کو، آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا رہے گا. آپ کے صفات کے تعلق سے بات ہوتی رہے گی، آپ کے اخلاق کے تعلق سے بات ہوتی رہے گی، آپ کے زندگی کے طور طریقے سے بات ہوتی رہے گی. تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے آپ کی سیرت کو بلند کیا ہے قیامت تک. اسی طرح ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے. کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تانا کسا کرتے تھے. جب اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی وفات ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا کرتے تھے کہ آپ کا تو نسب ہی ختم ہو گیا، آپ کے بیٹے موجود ہی نہیں ہے، جتنے بھی تھے وہ سب کے سب وفات پا چکے. تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے کہا ان شانئک هو الابتر، بے نسب تو تمہارے دشمن ہے، دم کٹا ہے. یعنی علماء اس دنیا میں موجود ہیں، مومنین موحدین اس دنیا میں موجود ہیں، وہ قیامت تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہیں گے. آپ کی صفات، آپ کے اخلاق، آپ کے عادت و اطوار لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں گے. اس اعتبار سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہ ہونے کے بعد بھی آپ کا ذکر خیر، آپ کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا انشاءاللہ. جبکہ ابو لہب، ابو جہل اور کفار مکہ کا جب بھی ذکر ہوگا تو ان کا ذکر شر ہوگا، ان پر لعنتیں برسائی جائیں گی، انہیں برا بھلا کہا جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اور اسی طرح چند لوگ آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سوال کیا، آپ کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا، آپ کی سیرت کے بارے میں سوال کیا، آپ کے کردار کے بارے میں سوال کیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن ہے. یعنی قرآن میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کو بیان کیا ہے. لہذا جو بھی شخص چاہتا ہے نبی کی سیرت کو جانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو جانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے. قرآن پڑھنے سے وہ بآسانی نبی کی سیرت کو جان سکتا ہے. تو انشاءاللہ مختصر طور پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، سیرت کی معرفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے کیا کیا فائدے ہیں میں بتانے کی کوشش کروں گا. میں 3 فائدے بتاؤں گا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اقتدا کر سکتے ہیں. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ جانیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو نہ جانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم لا علم رہیں، تو ہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ لہذا اگر ہمیں اسلام پر عمل کرنا ہے، اسلامی تعلیمات پر صحیح عمل پیرا ہونا ہے، تو ہم پر ضروری ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. اس کا ایک فائدہ یہ ہے. دوسرا فائدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کا دوسرا فائدہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. دنیا کے کسی شخص کا اگر مطالعہ کریں تو ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور ہماری محبت میں انتہا ہو جاتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. یعنی دنیا سے زیادہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے. اور جب کبھی ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو جیسا جیسا نبی کی سیرت کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرتے ہیں، اسی طرح محبت میں ویسے ویسے اضافہ ہوتے رہتا ہے. جبکہ آپ دوسروں کے تعلق سے پڑھو، ان کی سیرت جانو، وہ محبت میں اضافہ نہیں ہوتا، مگر نبی کی ذات کو جاننے کی وجہ سے اور زیادہ نبی سے محبت پیدا ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور تیسرا فائدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ مومن کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. یہ ایک تیسرا فائدہ ہے. اب آئیں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تعلق سے ہمارے علماء کیا کہتے ہیں. ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، مختلف کتابوں کو پڑھا، لیکن اہمیت کا اندازہ ہمیں آج تک نہیں معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ہمارے علماء کرام کتنا زور دیا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہوگا انشاءاللہ. کانا زید بن العابدین بن علی بن الحسین یقول کننا نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم السورہ من القرآن. زید بن عابدین بن علی بن حسین کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو سکھایا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، آپ نے جو جنگیں کی ہیں وہ جنگیں ہمیں سکھائی جاتی تھی، اس کے تعلق سے ہمیں علم دیا جاتا تھا. کما نعلم السورہ من القرآن، جیسا کہ قرآن کی صورتیں ہمیں سکھائی جاتی تھی. تو جس طرح قرآن کی صورتیں ہمیں سکھائی جاتی تھی، اسی طرح ہمیں غزوات کا بھی علم دیا جاتا تھا، غزوات کے تعلق سے سکھایا جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح غزوے کیے ہیں. ایک سوال ہے، غزوات کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی حالت میں ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، حیات طیبہ کو جان سکتے ہیں. جب میدان کارزار ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت ہیں، اور آپ کی رحمت کا صحیح طور پر اندازہ اسی جنگ میں کیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کڑے اصول بنایا کرتے تھے، بڑے شرائط بنایا کرتے تھے. کہا کرتے تھے کہ جنگ کے دوران کوئی بھی بچے کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے، بوڑھوں کے اوپر تلوار زنی نہ کرے،
عورتوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے، انہیں قتل نہ کرے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ تو غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے کیسے صفات تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ آپ ایک کمزور شخص کو اس کے تعلق سے بھی آپ کو فکر رہا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تعلق غزوات سے اس طرح ہے۔ وقال محمد بن سعد بن ابی وقاص، محمد بن سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کان ابی یعلمنا مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسرایاہ ویقول یا بنی هذه مآثر آبائکم فلا تضیعوها۔ محمد بن سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ہمارے ابا جان، ہمارے والد محترم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے تعلق سے سکھایا کرتے تھے، اس کا علم دیا کرتے تھے، اور کیا کہا کرتے تھے؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ جو غزوات ہیں، یہ جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں، یہ تمہارے آبا و اجداد کی میراث ہے، فلا تضیعوها، تم اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کو بیکار مت کرنا۔ تو ہمارے سلف کا، ہمارے صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا ہے، ہمارے صحابہ کرام اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے تعلق سے بتایا کرتے تھے۔ نہ صرف غزوات کے تعلق سے، بلکہ غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو بھی بتایا کرتے تھے۔ اسی طرح ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب والنظر في سيرة السلف الصالح وأصلح سيرة نبينا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں فقہ اور حدیث کے سماع میں مشغولیت ہونے کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اسی وقت یہ ممکن ہے، یعنی سماع حدیث، حدیث کو سننا، اور فقہ، حدیث کی فقہ کو سمجھنا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم ہمارے دلوں کی اصلاح کریں، قلب کی اصلاح کریں۔ اور کہتے ہیں قلب کی اصلاح اس وقت ممکن ہے جب ہم سلف صالحین کی سیرت کو دیکھیں، ان کی زندگی پر نظر دوڑائیں، اور سلف صالحین میں سب سے بہترین سیرت ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ لہذا جو شخص بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو غور سے دیکھے، پڑھے، آپ کے صفات کو جانے، آپ کے اخلاق کو جانے، آپ کی زندگی کو جانے، اسی وقت ممکن ہے ہم حدیث کو سن سکتے ہیں، فقہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو فقہ کو سمجھنے کے لیے اور حدیثوں کو سمجھنے کے لیے ہم پر ضروری ہے ہم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات طیبہ کا مطالعہ کریں۔ اور یہ کہتے ہیں آگے وَأَصْلُ الْأُصُولِ الْعِلْمِ وَأَنْفَعُ الْعُلُومَ النَّظْرِ فِي سِيَرِ الرَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِ۔ اور کہتے ہیں کہ علم، اصول علم کی اصل اور سب سے زیادہ نفع بخش علم النظر فی سیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پنہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں پنہا ہے، اخلاق میں پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ لہذا سب سے بہتر علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یقول علم المغازی والسرایا علم الدنیا والآخرہ۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم مغازی اور علم سرایا یہ دنیا اور آخرت کا علم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے پہلو کا اندازہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلیٰ اخلاق ہیں، اس کا اندازہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات سے ہم لگا سکتے ہیں۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المیزان الاکبر
فعليه تعرض الاشیاء على خلقه وسیرته وهديه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں پوری کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے میزان اکبر ہے، سب سے بڑے میزان ہے. میزان مطلب جس میں کسی چیز کو رکھ کر تولا جاتا ہے اسے میزان کہتے ہیں. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے میزان اکبر ہیں. فعلیہ تعرض الاشیاء، اس لیے تمام کی تمام چیزیں ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. علی خلقہ، آپ کے اخلاق پر پیش کریں، آپ کی سیرت پر پیش کریں، آپ کے طور طریقے پر پیش کریں، آپ کی سنت پر پیش کریں، آپ کی احادیث پر پیش کریں. فما وافقها فهو الحق، اگر وہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موافق ہیں تو وہ حق ہے. وما خالفها فهو الباطل، اور اگر وہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مخالف ہیں وہ تمام کے تمام چیزیں، تو وہ باطل ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. وقال الخطیب البغدادی فی کتابہ الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں کہتے ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع. ان کی کتاب کا نام ہے، اس کتاب میں رقم تراز ہے، لکھتے ہیں تتعلق بمغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام کثیرہ فیجب کتبہا والحفظ لہا. خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا تعلق بہت سارے احکام پر مبنی ہے. آپ کے غزوات میں بہت زیادہ احکام ہیں. کہتے ہیں فیجب کتبہا، تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان احکام کو لکھیں، والحفظ لہا، اور اس کو یاد کریں اور یاد بھی کروائیں. وقال الشیخ علی الطنطاوی فی کتابہ رجال من التاریخ. شیخ علی الطنطاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں یجب، یہ بہت ہی بہترین قول ہے، اور اس کو یاد کر کے اس کو ذہن نقش کر کے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جائیں اور اس قول کے مطابق عمل کریں. علی الطنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یجب علی کل رب اسرہ ان یکون فی بیتہ کتاب جامع من کتب السیرۃ النبویہ وان یقرأ فیہ دائما وان یتلو منہ علی اہلہ واولادہ وان یجعل لذلک ساعۃ کل یوم لینشأوا علی معرفۃ سیرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فإن سیرتہ الینبوع الصافی لطالب الفقہ. بہت جاندار قول ہے. وہ کہتے ہیں گھر کے ہر بڑے فرد پر، ایک گھر کا ایک بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، ہر ذمہ دار پر ضروری ہے، خاندان کے ہر بڑے فرد پر، ہر بڑے ذمہ دار پر یہ واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے فی بیتہ کتاب جامع، اس کے گھر میں ایک جامع کتاب ہو من کتب السیرۃ النبویہ، جس کا تعلق سیرت نبی سے ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ہر گھر میں ایک جامع کتاب کا ہونا ضروری ہے. آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کس کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ایک جامع کتاب ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. الحمدللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ. ضروری ہے نبی کی سیرت کے تعلق سے ہر گھر میں ایک جامع کتاب ہو. اور آگے فرماتے ہیں وَأَن يَقْرَأَ فِيهِ دَائِمًا، صرف کتاب رکھا نہیں کرتے بلکہ اس کو پڑھا کرتے ہیں. اور اب یہ بتائیں کہ جب کتاب ہے تو کون کون پڑھا کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے پڑھنا ضروری ہے، لازم ہے. وَأَن يَقْرَأَ فِيهِ دَائِمًا، ہمیشہ پڑھیں.
اور صرف پڑھے نہیں، وَأَن يَتْلُو مِنْهُ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَأَوْلَادِهِ، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کتاب کو اپنے خاندان والوں کے سامنے اور اپنے اولاد کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے نبی کی سیرت کو پڑھ کر دکھائیں کہ دیکھو بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق ہیں، یہ صفات ہیں، آپ کی یہ زندگی ہے۔ یہ پڑھ کر بھی دکھائیں اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں پر پڑھ کر دکھانا بھی ضروری ہے۔ اور یہ ذمہ داری خاندان کے ہر بڑے فرد پر ہے، ضروری نہیں کہ کوئی عالم ہی ہو، عالم سے آئیں اور اسے سیکھیں، اپنے گھر میں جا کر اپنے اہل و عیال کے سامنے پڑھیں اور خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں اور نبی کی سیرت کے مطابق زندگی جینے کی کوشش کریں۔ آگے کہتے ہیں وَأَن يَجْعَلَ لِذَلِكَ سَاعَةً كُلَّ يَوْمٍ، اور اس گھر کے بڑے فرد پر یہ ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے کہ وہ دن میں گھڑی یا دن میں گھنٹہ مقرر کرے۔ کس لیے؟ نبی کی سیرت کے مطالعے کے لیے، نبی کی سیرت کو اپنے اہل و عیال کو بتانے کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے۔ کیوں؟ لِيَنْشَأُوا عَلَى مَعْرِفَةِ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ بچے اپنی اولاد، اپنا خاندان، اپنا کنبہ، اپنا قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل کرے اور اس کی رہنمائی ہو، اس کی رہبری ہو۔ فَإِنَّ سِيرَتَهُ الْيَنبُوع، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک عالم کے لیے، ایک طالب کے لیے، ایک فقیہ کے لیے چشمہ صافی ہے، ایک صاف منبع ہے، چشمہ ہے، جہاں سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کر اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح دکتور محمد کہتے ہیں اپنی کتاب السیرۃ النبویہ فی ضوء الکتاب والسنہ میں، ان خیر ما یتدارسہ المسلمون والمتعلمون ویعنی بہ الباحثون والکاتبون دراسہ السیرۃ المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ہم جو بھی پڑھا کرتے ہیں، سب سے بہترین درس جو مسلمان ایک دوسرے کو دیتے ہیں، ایک دوسروں سے سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اس کو لکھنا، اس کو پڑھنا، دوسروں کو پڑھانا، دوسروں کو سکھانا، آپس میں ایک دوسرے کو درس دینا، یہ سب سے بہتر چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر معلم ہے، سب سے بہتر مہذب ہے، سب سے بہتر مؤدب ہے۔ اسی لیے سیرت کے ذریعے ایک طالب علم دین و دنیا میں، ایمان و عقیدے میں، علم و عمل میں، آداب و اخلاق میں، سیاست و قیاست میں، عقل و حکمت میں، امامت و قیادت میں، عدل و رحمت میں، جہاد و استشہاد میں حد درجہ کمال حاصل کر سکتا ہے جب وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح معنوں میں پڑھتا ہے اور اس کو عملی تطبیق دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں وہ حد درجہ کمال حاصل کر سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ایسا طالب علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے حیات طیبہ کو مسلسل پڑھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا کرے تو وہ انشاءاللہ ان تمام علوم میں دسترس حاصل کر سکتا ہے، حد درجہ کمال حاصل کر سکتا ہے۔ تو محترم حضرات، ہفتہ واری پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہلی سیریز تھی، لہذا ہم نے آسان انداز میں آپ کے سامنے اس کی اہمیت اور اس کے فوائد کے تعلق سے قرآن و حدیث اور اقوال سلف کی روشنی میں بتانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم تمام کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔